تو دیکھو الہدا، آپ دیکھو اصل میں الہدا ان دونوں میں تعارض نہیں ہے. اگر ہدل للمتقین ہے یا ہدل للناس ہے، ہدایت ہے متقیوں کے لیے اور ہدایت ہے لوگوں کے لیے. اب یہاں نہیں ہے تعارض. کیوں؟ وہ اس لیے کہ آپ ہدایت کے معنی کو پہچانیں. لفظ ہدایت کے دو معنی آتے ہیں جیسے آپ سب پڑھی ہوئے ہیں. ایک کا معنی راستہ بتانا، ایک معنی ہے ایصال الی المطلوب. اب اس کی مثال جیسے یہ ایسے، اب دیکھو ہمارا کوئی ابھی آپ کو کسی نے کہا آئندہ کہ بھائی آپ لیکچر لیتے ہیں فلاں ڈاکٹر صاحب کی، تو آپ نے کہا ہاں جی وہ آپ اس ٹائم میں آپ واٹس ایپ پہ میرے ساتھ کیا ہو جائے، شریک ہو جائے، یا اس یہ ٹائم ہے آپ لیکچر گئے تو آپ لیکچر سن سکتے ہیں. یہ ہدایت للناس ہے، آپ نے سچ سچ بتا دیا. لیکن آپ اگر کہیں کہ بھائی آئندہ آپ میرے پاس آئے میرے کمرے میں جو ہے لگا لیتا ہوں، کیا جو ہے کمپیوٹر لگا لیتا ہوں اور دونوں درس سنتے ہیں، تو آپ نے اس کو ایصال المطلوب پہنچا دیے نا. تو یہ ہم کہتے ہیں کہ اس کی دو قسمیں ہیں. ہدایت کی بھی دو معنی ہیں. ایک تو سرسری ہدایت ہے، عام ہدایت ہے. تو عام ہدایت تو تمام لوگوں کے لیے ہے. یہ بھی صحیح ہے کہ قرآن جو ہے ہدی للناس ہے، اور یہ بھی صحیح ہے کہ قرآن ہدی للمتقین ہے. کیوں؟ کہ وہ ایصال المطلوب ہے، وہ مطلوب تک پہنچائے گا. تو یہ دونوں آپس میں یہ بھی ہے. ایک اور لفظ جو قرآن کی صفت میں آتا ہے وہ لفظ اس اعتبار سے کہ ذرا ذہن میں بات رکھ کے یہ ایک بات اس کو پھر آگے جائیں گے. قرآن کا ایک اور لفظ جس میں اس کا آتا ہے اصل میں لفظ مہیمن. اس پہ اصل میں ذرا ذہن میں بات رکھے کہ قرآن کے ناموں پر بھی غور ہونا چاہیے. قرآن نے جو لفظ استعمال کیے ہیں نا، جیسے کہ دیکھو کوئی کتاب پڑھ رہا تھا، اس میں ذکر کیا تھا یہ جو اقرا مولی یا کوئی یہ آیت پڑھ لے، لم آحد، لم آحد، اس کلمے میں عین ہا اور دال جمع ہے، اور یہ لغت کے اعتبار سے انتہائی شاذ ہے. عربی زبان میں وہ مشکل ہے. لیکن اس لم آحد یہ جہاں استعمال ہوا ہے، علماء نے کوشش کی ہے کہ اس لفظ آحد کے جگہ پر کوئی دوسرا لفظ استعمال کر دے، اور پھر اس آیات کو، اس کے وزن کو، اس کے باری پن کو، اس کی خوبصورتی کو وہ دیکھ لے، تو کوئی بھی کامیاب نہیں ہو. حالانکہ آحد اگر آپ کسی اور کتاب میں ذکر کرو گے تو یہ برا سمجھا جائے، برا لگتا ہے. لیکن قرآن نے جہاں استعمال کیا ہے تو اس سے زیادہ کانوں میں اس کا جو حلاوت اور اس کی عمق، تعمق اس میں، اور اس کی وہ وزن، یہ صرف ذوق سے تعلق رکھتا ہے. جو ذوق والے ہیں وہ اس کو سمجھ سکتے ہیں. دیکھو ایک عالم گزرے ہیں علامہ جوہر طنطاوی، اس کی تفسیر بھی ہے جواہر القرآن کے نام سے. وہ پیرس گیا تھا کہیں، وہاں پر ان کا جو ہے وہ، چونکہ ہمارے ملک میں اصل میں مصیبت تو سب سے زیادہ یہ نا کہ ہمارے ہاں علمی مجالس نہیں ہوتے. دنیا بھر میں شعراء الگ جمع ہوتے ہیں، ادباء الگ جمع ہوتے ہیں، فلاسفہ الگ جمع ہوتے ہیں. ہفتے میں یا مہینے میں ایک جگہ پر جمع ہو کر وہ بحث مباحثہ کرتے ہیں. سالون اسے کہا جاتا ہے عربی میں.
یہ سالونی جمال الدین افغانی ہے، یہ مصر میں ایک جگہ جمع ہوتے تھے. کوئی کہیں قہوہ خانہ ہے بڑا، وہاں جمع ہو کر قہوہ بھی پیتے، پھر علمی بات مباحثہ بھی کرتے ہیں. اللہ نے ہمیں یہاں یہ توفیق نہیں دی، ہم جو ہے کبھی جمع نہیں ہو کر سوچتے یا کوئی جماعت سمجھ کر علمی تحقیق نہیں کرتے. اگر جمع بھی ہو جائے تو ایک دوسرے کو گالیاں دیتے اور ایک دوسرے کے پیچھے باتیں کرتے ہیں. وہ علمی ماحول نہیں ہے. یہ ماحول اب تک پیرس میں ہے، لندن میں ہے، وہاں لوگ ایسے جمع ہوتے ہیں، وہاں کے محققین، وہاں کے فضلاء لوگ. تو علامہ جوہر طنطاوی میں پیرس گئے ہوئے تھے، ایسی قسم کے ایک مجلس میں، مشہور تھے بڑے. تو اس سے پوچھا گیا کہ آپ بھی قرآن کو معجز مانتے ہیں؟ اس نے کہا، انہوں نے کہا دیکھو آپ جیسے تعلیم یافتہ شخص وہ بھی ایک کتاب کو معجز مانے، یہ تو ہو نہیں سکتا. اس نے کہا نہیں، قرآن معجز ہے. میں اس لیے نہیں کہتا کہ میں عربی ہوں یا میں مسلمان ہوں، بلکہ ایک عالم کی حیثیت سے یہ کہتا ہوں کہ قرآن معجز ہے. اب انہوں نے کہا کیسے؟ انہوں نے کہا کہ چلو یہ عبارت لکھی، معنی لکھ دیا اس میں کہ تم سب عربی کو جانتے ہو، عربی کے ماہرین ہو، کہ یہ چیز وسیع ہے، زیادہ لمبا ہے، زیادہ وسیع ہے، کھلا ہوا ہے، اس معنی کے آپ عربی بنا دیں. تو سب نے بنا دی اپنے اپنے ذوق کے مطابق. المیدان وسیع میدان کبیر فلانا 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 ایسے کہہ دی سب. پھر اس نے کہا کہ آؤ میں تمہیں یہ بتاتا ہوں کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے. کسی چیز کی وسعت، کسی چیز کی لمبائی، گہرائی، اس کی وسعت کے بارے میں قرآن کیا کہتے ہیں. کہتے قرآن کہتے یوم نقول لجہنم حل امتلأت فتقول حل من مزید. یہ آیات لکھ دی کہ قرآن کا مفہوم یہ ہے، کسی چیز کی وسعت بیان کرنے کی، کسی چیز کی بڑے پن بیان کرنے کی، گہرائی کی، لمبائی چوڑائی کی. دیکھو یوم نقول لجہنم حل امتلأت فتقول حل من مزید. کہتے ہیں کوئی ایسی عبارت کوئی لا سکتا ہے؟ بڑے سے بڑے ادیب، عربی میں ہو یا عربی ہو، مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو، عربی زبان کا ماہر ہو، ایسا کلمہ نہیں لا سکتا. تو قرآن نے ذکر کیا لم آہد. یہ لم آہد کا یہ ذکر جو ہے نا، یہ قرآن میں یہ کسی اور جگہ اگر آپ ذکر کریں گے تو اس طرح مؤثر اور اس کا کان میں اس کی حلاوت آپ کو کہیں نہیں ملے گی. لیکن قرآن میں آپ پڑھتے تو قرآن کو ہمیں اس ہمارا جو پڑھنا ہے قرآن کو، وہ اس طریقے سے ہمیں یہ طریقہ بدلنا چاہیے. جیسے میں نے آپ لوگوں کو گزشتہ اس میں ذکر کیا تھا نا کہ علامہ اقبال کے والد نے جو ہے، علامہ اقبال کہتا ہے کہ میں صبح کے وقت تلاوت کرتا تو والد نے ایک دفعہ پوچھا کہ آپ جو ہے کیا کر رہے ہیں؟ تو میں نے کہا میں تلاوت کر رہا ہوں، تو خاموش ہو گئے. دوسرے دن پھر پوچھا کہ تو کیا کر رہے ہو؟ تو میں نے کہا کہ میں تو تلاوت کر رہا ہوں، تو خاموش ہو گئے، چلے گئے. تیسری مرتبہ پوچھا کہ تم جو ہے تیسرے دن کہ تم کیا کر رہے ہو؟ تو کہتے مجھے بھی غصہ آیا کہ میں نے کہا کہ تم نہیں دیکھ رہے ہو کہ میں تلاوت کر رہا ہوں؟ ہر دن آتے ہو کہ تم پوچھتے ہو کہ تم کیا کر رہے ہو، تم نہیں دیکھ رہے ہو کہ میں تلاوت کر رہا ہوں؟ تو کہتے اس نے آگے سے کہا کہ تلاوت کرتے ہو، اس کو ذوق بھی ہے تلاوت کی یا نہیں؟ ذوق کی تلاوت پیدا کرو بھائی. جب ہم ذوق کی تلاوت پیدا کر دیں گے نا تو یہ قرآن کے جو کیا ہے یہ ہم پر کھل جائیں گے. یہ جو ہم جس کو نہیں سمجھتے یا نہیں ہے، کیونکہ ہمیں ذوقی طلب نہیں ہے، ذوقی تلاوت نہیں ہے، ذوقی طلب نہیں. تو یہ اصل میں قرآن کے ایک اور اہم نام مہیمن ہے. مصدقا لما بین یدیہ من الکتاب ومہیمنا علیہ. مصدق بھی ہے اور مہیمن بھی ہے. اب دیکھو اس میں یہ صفت بیان ہوئی ہے. اب مہیمن کا کیا معنی؟ مہیمن کا معنی میں حاوی ہو، محافظ ہو، سرپرست، نگران، اس کا معنی آتا ہے. لیکن اصل میں اس کو عربی زبان میں ہائی ملا کہتے ہیں جب کوئی مرغی اپنے بچوں کو اپنے پروں کے نیچے چھپا لیتے ہیں نا، اس کو ہائی مناتل
دجاج کہتے ہیں. اب یعنی جب اس کی کیفیت یہ ہے. حیملہ کا مطلب یہ ہے. اب دیکھو حیملہ کا لفظ جو ہے نا اس میں کئی چیزیں پنہا ہے. اس میں حفاظت اس کا مفہوم عام ہے کہ حفاظت بھی ہے اس میں، خطرات سے بچانے کی بھی ہے، محبت کا تعلق بھی ہے، اور جس چیز کی حفاظت مقصود ہے اس کی انتہائی گہری اپنائیت ہے اور ملکیت ہے. دیکھو یعنی حفاظت کے ساتھ ساتھ محبت، خطرات سے بچانا، انتہائی اپنائیت اور ملکیت کا مفہوم، یہ سب حیملہ میں شامل. اب دیکھو وہ مرغی جب اپنے بچوں پہ پھرو ڈال کر اس کو چھپا لیتی ہیں تو کتنی محبت وہ محسوس کرے گی، خوف محسوس کرتی ہے اپنے بچوں پر، ان کے ساتھ اپنائیت کی. وہ بچے بھی خاموشی سے چھپ جا کر بالکل خاموش ہو جاتے ہیں، کوئی آواز نہیں نکالتے. تو قرآن کی مثال بھی ایسی ہے کہ یہ پہلے والی کتابوں پر مہیمن ہے، ان کی حفاظت بھی کرتا ہے، ان کو جو خطرات حاصل تھے ان خطرات کو بھی اٹھا لیا تھا، اور ان کے ساتھ گہرا تعلق اپنائیت ہے، یعنی اس سے غیر نہیں ہے. وہ تعلیمات جو کہ پہلے موجود تھے اس کی بھی وہ بھی اس میں موجود ہے، یعنی اتنے اہمیت ہے، اتنے اپنائیت ہے اس میں. اور لفظ ہے لفظ صرف مہیمن. ذرا اس پہ ہمیں غور کرنا چاہیے. دیکھو ہمیں اس طرح، لیکن وہ لوگ تو ان چیزیں کو ہم جو ہے جیسے میں نے آپ سے عرض کیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی کتنے پیروکار، لاکھوں پیروکار تھے، لاکھوں بلکہ کروڑوں پیروکار ہیں. لیکن قرآن کے نازل ہونے سے پہلے ان کو حضرت مریم کی والد کا نام پتہ نہیں تھا. یا آپ جو ہے چلو ابھی تم میں سے کوئی بھی انجیل نکال کر پڑھ لے، کہیں بھی آپ کو اس کا نام نظر آئے. اب اگر کسی نے شامل کیوں کسی اور لفظ کا مانا اس کا کیا ہو تو الگ ہے، لیکن حقیقت میں وہ ایسا نہیں ہو. یہ کیوں؟ اصل میں قرآن نے بتا دیا. قرآن نے حضرت موسیٰ کا ذکر کیا، کس طرح ادب و احترام اور اس کے وہ معلومات دیے جو اس میں نہیں ہے، تلمود یا تورات میں نہیں ہے ابھی. کیونکہ اس میں اپنائیت ہے، حفاظت ہے، محبت ہے، خطرات سے ٹلنے کا معنی اس لفظ میں ہے. تو یہ کتاب باقی کتابوں کے لیے اس طریقے سے ہے کہ جیسے بچے اپنے ماں کے پروں کے نیچے حفاظت محسوس کرتے ہیں، اپنائیت محسوس کرتے ہیں، محبت محسوس کرتے ہیں، شفقت محسوس کرتے ہیں، تو یہ کتاب بھی باقی کتابوں کے لیے ایسی ہے. کچھ سمجھ میں آ گیا یا نہیں؟ اگر کوئی سوال ہے تو کہو. اصل میں یہ ہے مہیمن کی اس کی تعریف. اصل میں یہ ہو. اب اس میں اپنے اس بات کی طرف صرف اشارہ کرتا ہوں کہ چونکہ احکام جیسے ہم نے کہا نا کہ شریعت بدلتی رہتی ہے، یہ کیوں؟ شرعی احکام. دیکھو یہود جیسے سرکش قوم، نافرمان قوم، ان کے لیے سخت کتاب چاہیے تھی. تو اس لیے یہودیت میں کیا ہے؟ سختی ہے تورات میں. لیکن اس کے مقابلے میں عیسائیت میں نرم، اس کی تعلیمات نرم تھے، چونکہ وہ وقت ایسے تھا، لوگ ہی نرم ہو گئے تھے. اب قرآن کو دیکھیں، قرآن کے کچھ احکام سخت ہیں، کچھ احکام انتہائی نرم ہیں، دونوں کو مجموعہ ہے. اور چونکہ یہ قرآن جو ہے وہ ایک دائمی کتاب ہے، قیامت تک یہی رہے گا، لہذا
اس تقاضا مشیت یہی تھی اللہ کی کہ یہ چونکہ دنیا میں کبھی سختی ہوگی کبھی نرمی ہوگی، تو دونوں قسم کے احکامات قرآن میں رہیں گے، اور اس پہ کیا جو ہے اس پہ عمل ہوتا رہے گا قیامت تک۔ ایک اور کہنا چاہتا ہوں، وہ یہ نزول قرآن کے متعلق یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے پیدائش کے متعلق۔ دیکھو اصل میں ذرا ذہن میں بات رکھیں، جیسے میں نے پہلے عرض کیا تھا نا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن نازل ہونے کے لیے یا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدا ہونے کے لیے پہلے سے انتظامات کر رکھے تھے، وہ چل رہے تھے۔ اصل میں ہوا یہ آپ جانتے ہوں گے یا نہیں، ہوا یہ کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ اس کو لے جاؤ وہاں چھوڑ دو، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اس کو لے کر وہاں، قصہ مشہور ہے، اب چھوڑ گئے۔ وہاں ہو جاتا ہے حضرت حاجر اکیلی رہ جاتی ہے، اس کے ساتھ چھوٹا بچہ ہوتا ہے۔ انتہائی وہ قصے آپ کو وہ سب آپ کے ذہن میں ہے۔ ایک قبیلہ آ جاتا ہے بنو جرہم، وہ آپ سے اجازت طلب کر لیتے ہیں کہ ہم بھی آپ کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں یہاں۔ آپ نے کہا رہو، لیکن پانی پر حق میرا ہوگا، یہ جو جگہ ہے یہ میری ہوگی، آپ اس پہ مداخلت نہیں کریں گے۔ یہ تو ہو گیا۔ پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام کے اولاد ہوتے ہوتے آپ کے اولاد میں بڑھتی گئی، اور یہ بنو جرہم بھی ہے ہوتے گئے۔ مکہ ایک شیر کی حیثیت اختیار کر گیا۔ اس میں ہوتے ہوتے پھر کیا ہوا کہ ایک اور قبیلہ آ جاتا ہے، اور وہ بنو جرہم کو اور بنو اسماعیل کو وہاں سے نکال دیتے ہیں، مکے سے نکال دیتے ہیں۔ ایک قبیلے کا نام ہے بنو خزاعہ، اور مکے پہ قبضہ کر دیتے ہیں۔ اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جد امجد حضرت قصی، یہ چھوٹے بچے تھے، اور اس کے والد کا نام فہر تھا یا مالک تھا، وہ جو ہے فوت ہو گیا تھا۔ تو یہ بھی چونکہ مہاجر ہو گئے اپنی اس کی والدہ نے، تو اس کی والدہ نے ایک شامی شخص سے شادی کی، اور اس کو لے کر وہ شام چلی گئی، حضرت قصی کو لے کر شام چلی گئی۔ حضرت قصی بڑے ہو جاتے ہیں، جوانی کے قریب ہو جاتے ہیں، انتہائی ذہین فتین، انتہائی بہادر، یہاں تک کہ اس کا معاملے میں شاہی روم سے اس کے تعلق، شاہی روم جو ہے وہ گرمیوں کو موسم میں یا سردیوں کے موسم میں وہ شام آیا کرتا تھا، یہ اس کے دربار میں اس کے ساتھ جاتا، ان سے اس کے تعلقات بھی ہو گئے۔ تو ایک دن لیکن اس کی والدہ نے اس کو قصہ نہیں بتایا کہ تم کہاں کے ہو، تمہارے جد امجد کون تھے، کیا نہیں تھے کیا نہیں تھے، بس یہ خاموشی تھی۔ ایک دن کسی نے حضرت قصی کو طعنہ دیا کہ تم کون ہو، تمہارا تو کوئی نہ قبیلہ ہے نہ کوئی باپ ہے نہ چاچا ہے، تم کون، پتہ نہیں کہاں سے آیا ہو۔ تو یہ بڑے جو ہے کیا ہو گئے، غمزدہ ہو گئے، کیونکہ وہاں آپ جانتے ہو زمانے میں آزادی اور غلامی کا تصور عام تھا، غلاموں کو انسان نہیں سمجھا جاتا تھا یا اکیلا نہیں سمجھا جاتا تھا۔ یہ آ گئے واپس، اس نے اپنی ماں سے کہا کہ میں کون ہوں، بڑی پریشان تھا وہ۔ تو ماں نے کہا کیوں؟ نے کہا مجھے کسی نے یہ کہا ہے۔ تو اس کی ماں نے اسے کہا کہ میں نے اب تک آپ کو نہیں بتایا تھا، اب بتا رہی ہوں کہ تم کون ہو۔ وہ پورا قصہ ان کو سنایا کہ تم تو سردار کے بیٹے ہو، تمہارا باپ دادا جو تھے وہ سردار تھے مکی کے، اور پھر ایسے ایسے ہوا تھا۔ تو حضرت قصی نے شام کو چھوڑ کر واپس مکے آئے، اور مکے آئے تو مکے میں رہنے سے آپ بنو اسماعیل کو ڈھونڈتے رہے کہ بنو اسماعیل کہاں کہاں پائیں۔ وہ تو تتر بتر ہو گئے تھے، تو آپ ان کے پاس جاتے اور ان کو جمع کرتے۔ یہ جو لفظ قریش ہے نا، یہ قصی کا لقب ہے۔ قرشہ یا قرشو مانا جمع کرنا، تو حضرت قصی نے بنو اسماعیل کو جمع کیا، تو اس کا لقب پڑ گیا قریش، اور یہ ایسا لقب پڑ گیا کہ پھر پورے بنو اسماعیل پہ کہا جانے لگا، حالانکہ پہلے تو یہ بنو اسماعیل تھے۔
تو بنو اسماعیل قریش کیسے بن گئے یہ میں نے آپ کو آج بتا دیا کہ قریش ایسے بن گئے. اب حضرت قصی نے کیا کیا کہ تمام بنو اسماعیل کو جمع کر کے بنو خزاعہ پر حملہ کر دیا مکے میں، اور بنو خزاعہ کو وہاں سے نکال دیا اور اس پہ قبضہ کر دیا مکے میں، اور سردار بن گئے حضرت قصی. حضرت قصی نے ایک تو رومیوں سے اس کے تعلقات تھے، رومی بادشاہ سے، یمن سے بھی اس کے تعلقات تھے، پھر اس کے تعلقات حبشہ سے تھے، پھر ہیرا و غسان وغیرہ میں حکومتیں قائم تھی، وہاں ان لوگوں سے آپ کے تعلقات تھے. تو یہ جو ہم کہتے ہیں نا لإیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف، یہ جب حضرت قصی نے مکے پہ قبضہ کیا اور حالات صحیح ہوئے تو پھر حضرت قصی جو ہے اس تجارت کی طرف متوجہ ہوئے، تو اس نے جو ہے یہ تجارتی قافلے اس نے شروع کیے تھے حضرت قصی نے. یہ جد امجد ہے کس کا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور اس کا لقب ہے قریش، اور یہی قریش پورے بنو اسماعیل کی کو کہا جانے لگا. اب اس کے پھر وہ اب حضرت قصی نے کیا کیا، اس بات پہ آ رہا ہوں کہ حضرت قصی وہ پہلا شخص ہے دنیا میں جس نے ایک شہری حکومت قائم کی تھی مکہ میں. اب یہ شہری حکومت اصل میں اب کیا کروں تمہیں، میں کبھی کبھی تم پر جو ہے یا اپنے ساتھیوں پر اپنے جو ہے اس پہ رحم آ جاتا ہے اور غصہ بھی آ جاتا ہے کہ ہم پڑھتے نہیں. اب شہری حکومت کسے کہتے ہیں، یہ کیسے قائم ہوتے ہیں، کیا کیا ان کا کیا ہوتا یہ ہوتے، یہ سب سے ہم ناواقف ہیں. لیکن صرف اتنا سمجھو کہ حضرت قصی نے ایک ایسی شہری حکومت قائم کی کہ جس کی مثال دنیا میں نہیں ملتی. آج کل جب ہم پڑھتے ہیں نا سیاست، تو سیاست ہم شروع کرتے ہیں کہ شہری حکومت یونان سے شروع ہوئی، انتز میں پہلے شروع ہو گئی، پھر دوسرا شہر ہے یونان کا اسپارتا، اسپارتا میں کیا ہو گئی شہری کیا ہوا ملک سیاسی شہری کیا ہو گئے نظام شروع ہو گیا شہری نظام. لیکن اس کا اصل قصی نے کیا ہے، حضرت قصی نے ایک شہری نظام قائم کیا. یہ شہری نظام ایسا تھا جیسے کہ آج کل ہم اس کو کہہ سکتے ہیں جیسے ہمارے یونین کونسلوں کا نظام ہوتا ہے. اب یہاں قصی نے یہ کیا کہ دیکھو عریف مقرر کر دیے. عریف کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کے نیچے 10 آدمی ہوں گے، اس کو عریف کہتے ہیں. جس شخص کے نیچے 10 آدمی ہو، جس کا پورا نظام ان پہ ایک قسم کی حکومت قائم ہو 10 آدمیوں، اس پہ اس کے اوپر ہوتا تھا عریف. پھر ہر 10 عریفوں پر ایک ہوتا تھا رقیب یا نقیب. تو اس طریقے سے آپ نے نظام چلایا. آپ نے تقسیم کیا عہدوں کو. وہ تقسیم جو ہے آپ نے جو عہدے تقسیم کیے تھے وہ تقریباً کم زیاد جو ہے کچھ کم لکھاتے، کچھ کہتے ہیں 18 تھے، کچھ کہتے ہیں کہ نہیں یہ 52 تھے. یعنی آپ نے 52 محکمے بنائے مکے میں، کچھ تجارت کے علادہ، اسکان کے علادہ، جنگوں کے علادہ، سفارتکاری کے علادہ، عدالت علادہ وغیرہ وغیرہ یہ آپ نے قائم کیے. کچھ کہتے کہ نہیں 18 محکمے تھے، لیکن اس میں نہیں، چونکہ وہ 18 کو اس کے اندر نیچے بہت سے آتے ہیں، بہت سے محکمے آتے ہیں، تو 18 یا 52 میں فرق نہیں ہے، دونوں قریب قریب ہے. اس میں صرف اتنا عرض کرتا ہوں کہ ابو بکر کے جو تیمی قبیلہ تھا، تیمی کو قضا ملی. عدوی جو عمر کا قبیلہ تھا اس کو یہ ملی، سفارتکاری ملی. کسی کو جنگی محاذ ملا، کسی کو رفادہ اور ضیافہ ملا، حج کا جو ہے کیا نظام انتظام یہ بعد میں بنو ہاشم اس میں آ گیا. کسی کو کعبے کی کیا ملی، عبدالدار کو وہ ملی. یہ ایک حکومت قائم کی حضرت قصی. اور یہ سب کے سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی کیا تھی، تیاری تھی. دیکھو اگر بنو اسماعیل کیا ہوتے، منتشر ہوتے، تو پتہ نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں پیدا ہوتے، آپ کے ساتھ مکے کے ساتھ کیا تعلق ہوتا آپ کا. تو آپ نے
یا مکے میں کوئی ایسی مضبوط لوگ نہ ہوتے تو حضرت قصی نے بنو اسماعیل کو جمع کیا، ان کی حکومت بنائی، ایک قسم کی شہری حکومت بنائی، دنیا سے اس کے تعلقات قائم کیے۔ اب دنیا میں جہاں بھی پھل و فروٹ پیدا ہوتا مکے میں ضرور اس کا ہوتا، دنیا کے تمام خزانوں کا ایک مرکز بن گیا۔ اور یہاں سے کیا ہوئی، تیاریاں شروع ہو گئی قرآن کی نزول کی اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی۔ ذرا ذہن میں بات آ گئی ہے، بیٹھ گئی یا نہیں؟ جی شمشیر، بالکل جی۔ ہاں طارق زیب، کوئی بات سمجھ میں آ گئی؟ جی جی بالکل جی، بات سمجھ میں آ گئی جی۔ تو یہ ذرا ذہن میں آپ یہ لکھے، خاصتاً یہ جو میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ یہ جو شہری نظام ہے نا، جس کو ہم شہری نظام، یہ آج کل بہت سے ایسے جو ہے وہ اس کو منسوب کرتے ہیں یونانیوں کی طرف، لیکن اس کا تجربہ حضرت قصی نے شروع کیا تھا مکے میں۔ اور یہاں سے کیا ہوا، اب قصی کی اولاد پھر آگے آتی ہیں، پھر اصل میں عبد المناف آ جاتا ہے۔ عبد المناف کے جو ہے کیا ہے، دو بیٹے ہوتے ہیں، ہاشم اور عبد الشمس۔ ہاشم بنو ہاشم کا وہ ہو جاتا ہے، دادا پردادا ہو جاتا ہے۔ عبد الشمس جو ہے وہ ہو جاتا ہے بنو امیہ کا، یہ ہو جاتا ہے۔ یہاں سے دیکھو تو عبد الشمس عبد المناف سے نیچے پھر جو ہے یہ جو بنو امیہ اور بنو ہاشم کے درمیان جو چپقلش رہی دنیا میں، یہ یہاں سے شروع ہو جاتا ہے۔ اصل میں بات یہ تھی کہ ہاشم چھوٹا تھا اور عبد الشمس بڑا تھا، لیکن سرداری جو ہے عبد المناف نے حضرت ہاشم کو دی، عبد الشمس کو نہیں دی۔ یہیں سے اختلافات بڑھ گئے، اور پھر وہ اختلافات جیسے دونوں جہاں اسلام سے پہلے تک باقی رہے۔ بعد میں تو آج کل اس کو لوگ بڑا چڑھا کر پیش کرتے ہیں، لیکن بعد میں وہ اختلافات نہیں رہے، البتہ یہ رو۔ تو میرا آپ سے عرض یہ تھا کہ نزول قرآن کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کیا ہوا ہے، یہ یہ ایک قسم کی کیا انتظامات تھے۔ یہاں ایک بات اور کسی طرف اشارہ کر کے میں غالباً بھول گیا ہوں، ایک اشارہ کرتا ہوں، وہ یہ ہے دیکھو کہ قرآن کے جو نزول ہے نا، اس پر تو ہم تاریخی نزول قرآن پر آئندہ بحث کریں گے، لیکن صرف آج صرف یہ کرتا ہوں، مختصر سی بات اس سے بھی کر لیتا ہوں کہ اصل میں یہ جو زمانہ تھا قرآن کے نزول کا، بس یہ 6 صدی ہے عیسوی، یعنی 570 یا 572 میں آپ پیدا ہوئے نا، تو یہ جو ہے اس صدی کے بارے میں اگر آپ پڑھیں گے نا تو انتہائی ظلمات والی صدی ہے یہ۔ جیسے قرآن کی آیات ہے نا، ظلمات فوق بعض، ہر قسم کی تاریکی ہے۔ انسانی جو تاریخ ہے، اگر آپ دنیا کی کسی بھی اس میں جائیں گے، خطے میں جائیں گے اور اس 5ویں 6 صدی کی تاریخ کو پڑھیں گے تو کہیں بھی آپ کو روشنی نظر نہیں آئی، ظلم ہی ظلم، اندھیرا ہی اندھیرا، ایسا ظلم جس کا کوئی امتحان نہ ہو۔ 2 بڑی طاقتیں تھیں، دونوں حالت جنگ میں تھی، لاکھوں انسان مر جاتے، عورتیں کو عصمتیں لوٹتی جاتی تھی، عورتوں کو جو کیا ہے غلام بنایا جاتا تھا، باندیاں بنائی جاتی تھی۔ دنیا میں کیا تاریخی ہر جگہ غلاموں پر ظلم، باندیوں پر ظلم، چھوٹے بچوں پر ظلم۔ اور جیسے آج کل آتا ہے نا کہ آج کل جیسے ہم کہتے ہیں کہ موجود تہذیب و تمدن میں ایک سرمایہ جو ہے پوری دنیا کا، وہ چند
اداروں کے پاس ہے، چند لوگوں کے پاس، چند ملکوں کے پاس ہے۔ آج کل ہم بھی تو کہتے ہیں کہ ہم آزاد ہیں، لیکن ہم آزاد نہیں ہیں۔ ہماری حکومتیں جھوٹ بولتی ہیں، سچ بولتی نہیں ہیں۔ یہ آپ کو ایک کتاب بتاتا ہوں، اگر آپ میں سے کسی کو اللہ نے توفیق دی، وہ پڑھ لیا ہو یا پڑھتے ہو، شہاب نامہ پڑھا ہے کسی نے؟ جی تاریخ؟ سر، ہاں، جی سر پڑھا ہے۔ شہاب نامہ اگر پڑھا نہیں ہے تو دوبارہ پڑھ۔ قدرت اللہ شہاب کی سر پڑھی ہے۔ ہاں پڑھیے۔ وہ اس میں وہ کیا لکھتا ہے، ایک جگہ لکھتا ہے کہ امریکی ایک وفد آیا تھا کراچی میں، چونکہ کیپٹل اس وقت کراچی تھی، تو کہتے ہیں میں نے اور میرے ایک اور دوست نے، ہم دونوں نے اردو میں بات کی۔ اس امریکی وفد میں کوئی تھا، اس نے کہا ہمیں گالیاں دی، بلکہ مارنے کے قریب ہو گیا کہ تم نے اردو کیوں بولی۔ مطلب انگریزی بولو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم ہماری غیبت کر لو یا یہ کر لو۔ کہتے جو بولو گے تو کیا کر لو۔ تو کہتے وہ میں حیران ہو گیا کہ آدمی ہمارا مہمان ہے، اب وہ جو ہے ہمیں منع کرتا ہے باتوں سے، کہ اس میں کہ ہم دو پاکستانی بات نہ کریں، اس کے سامنے وہ انگریزی میں بولے۔ یہ ہماری حالت ہے، یہ اس وقت حالت تھی جب اس وقت امریکہ جو ہے وہ اتنی بڑی طاقت نہیں شمار کی جاتی تھی، اور یا جو ہے اتنے اس کا اثر رسوخ نہیں تھا۔ آج کل تو اس سے ڈبل ہے، بلکہ ٹرپل ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو، جب یہ صدی جو ہے آئی نا، یہ صدی جو پانچویں چھٹی صدی ہے، یہ انتہائی تاریک ترین زندگی تھی دنیا کی۔ یہاں بس ایک نور اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کرتا ہے، پیدا فرماتا ہے، ایک شمع۔ نور سے مراد میں یہاں وہ بریلو والا نور نہیں رہتا، بلکہ ایک شمع اللہ تبارک و تعالیٰ شروع کر دیتے ہیں ایک ایسے چٹھیل میدان میں، ایک ایسی جگہ جہاں پانی بھی کم، درخت بھی کم، لوگ بھی سخت۔ اب یہاں کسی نے بتایا تھا نا کہ میں نے جو ہے اس کو یہ حکمتیں بتائیے کہ آپ یتیم کیوں ہوئے، آپ اس جگہ میں کیوں ہوتے، یہ تو باتیں میں نے کی ہیں، آپ لوگوں کے سامنے یاد ہوگا۔ اب ایسے یعنی اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اسلام سخت سے سخت حالت کو گل گلزار بنا لیتا ہے اگر اس پر عمل کیا جائے۔ ایسے سخت کا اس کو علاقے میں، ایسے سخت لوگوں میں وہ اسلام نے کیا کہ سب کو گل گلزار بنا دیا۔ تو یہ کس کی وجہ سے ہوا؟ یہ اس کتاب کی وجہ سے ہوا، جس کے سمجھنے کے لیے ہمیں اور آپ نے کیسے اس کو کیا معاشرہ قائم کر دیا اس کتاب کے روح سے، اس کتاب کے ذریعے سے، کہ اس معاشرے کو دیکھ کر اس نظام کو لے کر دنیا کے وہ چند لاکھ لوگ جو آپ پر براہ راست ایمان لائے تھے، وہ تو تقریباً 1.25 لاکھ کے قریب تھے۔ جو براہ راست نہیں تھے لیکن آپ پر ایمان لائے تھے، مطلب یہ تھا کہ وہاں کے سردار آ جاتا تھا، قبیلے کا سردار آ جاتا، مسلمان ہو جاتا، واپس جاتا تو پورا قبیلہ مسلمان ہو جاتا۔ ان میں سے بہت کم ایسے لوگ ہوتے کہ وہ پھر مکہ، کیونکہ دیکھو یہ سفر اس وقت سے دور دور سفر تھا، اونٹوں پہ خطرہ بھی ہوتا تھا، تو پھر لوگ یہ نہیں آئے یا صحابیت حاصل کرنے کے لیے، چونکہ یہ تو بڑا کیا خوش قسمت لوگ ہوتے کہ وہ صحابی ہے، تو وہ صحابی اس کو ہم تابعی کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے جو ہے صحابہ کو دیکھا اور ایمان لے آئے۔ اگرچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ تھا، لیکن وہ آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کو شرف زیارت حاصل نہیں ہوئی، ایسے لوگ بھی تھے۔ تو اگر ہم ان سب کو اندازہ لگائے تو تقریباً 3-4 لاکھ لوگ آبادی ہوگی اس وقت حجاز و یمن کی۔ اب یہ لوگ تمام کیا ہوئے، انہوں نے 100 سال کے اندر اندر پوری دنیا کو گل گلزار بنا دیا، عقیدے کے لحاظ سے، نظام کے لحاظ سے، عدل و انصاف اور تقوی کے لحاظ سے۔ وہ لوگ جو شرابی تھے
وہ بن گئے مسجد میں پجاری، مسجد کے لوگ بن گئے، جو قاتل تھے وہ انصاف والے بن گئے. یہ کیوں؟ یہ اس کتاب کی وجہ سے. ایک اور بات آپ سے اشارہ کرتا ہوں، یہ کتاب بھی زندہ ہے، لیکن اس کتاب کے زندہ رکھنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو زندہ رکھا ہے. اگر دیکھو، اگر سنت نہ ہوتی تو یہ کتاب زندہ رہ سکتا تھا؟ نہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سنت کو اور سیرت کو زندہ رکھا اس کتاب کو زندہ کرنے کے لیے. آج کل جو بہت سے لوگ جو حدیثوں کے متعلق کچھ بات کرتے ہیں یا یہ کہتے ہیں کہ ہم حدیث نہیں ہونے چاہیے قرآن، تو دیکھو اگر حدیث نہ ہوگی تو قرآن پر عمل ہوگا کیسے ہوگا؟ کسی عالم نے لکھا ہے کہ میرے کسی منکر حدیث سے بات ہوئی تو اس نے آگے سے کہا کہ بھائی حدیث نہیں، اس لیے میں نہیں مانتا کہ کیا جو ہے حدیث کے ماننے سے فرقے بن جاتے ہیں. اب مثال دی کہ دیکھو ایک فرقہ بن گیا حدیث کی وجہ سے. ایک حدیث میں آتا ہے کہ نماز میں تم جو ہے ہاتھ جو ہے سینے پہ رکھو، دوسرے میں آتا ہے کہ تم ناف پہ رکھو، تیسرے میں آتا ہے کہ تم کلے رکھو. اس نے کہا کہ حدیث تو اختلاف کی جگہ ہے، لہٰذا میں حدیث کو نہیں مانتا. تو عالم نے آگے سے اسے کہا کہ دیکھو، میں نے اس سے پوچھا کہ اچھا اگر آپ حدیث کو نہیں مانتے، وہ اختلاف کا سبب ہے، تو آپ بتائیں کہ آپ اقیم الصلاۃ، قرآن کہتے ہیں اقیم الصلاۃ، تو آپ کیسے نماز پڑھیں گے؟ کہتے ہیں یہ تو ایک اختلاف سے بچنے کے لیے ہزاروں اختلافات پیدا ہو جائیں گے. آپ ایک طرح کی نماز پڑھیں گے، دوسرا دوسری طرح کے پڑھے گا. آپ پہلے رکوع کرتے ہیں، بعد میں سجدہ. ہو سکتا ہے کوئی شخص پہلا سجدہ کرے، پھر رکوع کرے، پھر بیٹھے، پھر قرات کرے، کیونکہ کوئی طریقہ تو قرآن نے نہیں بتایا نا. قرآن نے تو اتنا کہا کہ اقیم الصلاۃ. تو قرآن کی حفاظت اللہ نے حدیث کی حفاظت سے جوڑی ہے. دیکھو ایک بات بتاتا ہوں، ہمیں ہمارے پاس حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کی کوئی تصویر موجود نہیں، حالات موجود نہیں. کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے تقریباً کہتے پورے تورات میں تقریباً جو لوگوں نے حضرت موسیٰ سے کچھ باتیں کی ہے یا حضرت موسیٰ کے بارے میں کچھ بتایا ہے، وہ تقریباً 50 شخصیت، 50 آدمی ہے. تو 50 آدمی کیا کریں گے؟ اس طرح اگر ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دیکھیں نا، تو اس کے بارے میں آتے ہیں اناجیل میں جن لوگوں کا نام آیا ہے وہ تقریباً 200-250 کے سے زیادہ نہیں. یعنی ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی کوئی زندگی کے کوئی گوشے کو ہمارے سامنے کیا نہیں ہے، سامنے موجود نہیں. لیکن ایک طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی تمام گوشے، تمام حرکات سکانات، تمام تقریریں، تمام جہاد کے قصے، تمام آپ کے ذاتی انفرادی ذاتی حالات وہ ہمارے سامنے ہیں. ایسا ہی ہے کہ جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے سامنے زندہ ہو. یہ بات ذرا غور سے سنیں، بات کر رہا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنت نے زندہ رکھا. ہمیں ابھی ہمارے پاس یہ سب کچھ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے دیکھتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہنستے مسکراتے، آپ کے چہرہ مبارک ایسا تھا، آپ کی داڑھی مبارک ایسی تھی، آپ پگڑی ایسے باندھتے، آپ بات شروع کرتے تو اس طریقے سے شروع کرتے، آپ کانا شروع کرتے تو اس طریقے سے کرتے، آپ وضو ایسے کرتے، آپ غسل ایسے فرماتے، آپ راستے میں ایسے چلتے. یہ تو آپ کی ذاتی زندگی ہوگی. آپ نے فلاں جگہ یہ فرمایا، آپ نے فلاں جگہ یہ فرمایا، آپ نے فلاں جگہ وہی آ گئی. زید بن ثابت کے زانو پر آپ کا زانو تھا، اس کو کیا